حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اور جب ہم آپ کو امام اعظم کہتے ہیں تو اس سے مراد تقابل جو ہے وہ آپ کے بعد کی امت کے ساتھ ہے، یعنی آپ سے پہلے یعنی جو صحابہ ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت اطہار یا اس انداز کی بڑی بزرگ شخصیات، تو ان سے یہ تقابل نہیں، آپ امام اعظم ہیں اپنے سے بعد کے زمانے کے اعتبار سے، کہ آپ کے بعد آج تک کوئی آپ کے پائے کی ذات پیدا نہیں ہوئی۔ جس طرح کہ ہم شہروں میں لوگ لکھ دیتے ہیں خطیب کے ساتھ خطیب اعظم اور آگے شہر کا نام لکھ دیتے ہیں، تو حالانکہ دیکھا جائے تو اس کائنات کے سب سے بڑے خطیب اعظم تو رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن وہ علاقہ اور وقت کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے بعد قیامت تک کی امت کے لحاظ سے امام اعظم ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ 4 فقہ کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام مالک، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں کے اعتبار سے بھی آپ امام اعظم ہیں، اور پھر باقی سارے جو بعد کی امت ہے اس حوالے سے بھی آپ امام اعظم ہیں۔ تو آپ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے، 4 امام جو فقہ کے ہیں ان میں جس ذات کی ولادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے قریب زمانہ میں ہوئی، باقی امام ان کی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے دور کے زمانہ میں ہے، اور ان کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ولادت اس زمانے میں جو زمانہ سرکار معظم علیہ السلام کے قریب کا زمانہ ہے، یعنی آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، امام مالک 92 یا 93 ہجری میں، حضرت امام شافعی 150 ہجری میں، اور امام احمد بن حنبل پھر ان کے بعد ان کی ولادت ہے۔ تو یعنی 80 ہجری میں چونکہ دیگر فقہ کے جو امام ہیں ان کے لحاظ سے آپ کی ولادت اس دور میں ہوئی جو دور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا دور ہے، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جتنا تقوی، جتنی عبادت و ریاضت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی اور کسی امام کے اندر نہیں تھی۔ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب کہتے ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال روزہ رکھا ہے، اور جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر پڑھائی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے آپ کا عبادت خدا بندی میں کہ 30 سال آپ نے روزے رکھے اور 40 سال کے عشاء کے وضو کے بعد عشاء کی نماز عشاء پڑھی، اور اس کے بعد اب دربار خدا بندی میں کھڑے ہو گئے اور ساری رات ہی اللہ کی عبادت کی، اور کس انداز میں کی اس کو بھی امام ذہبی نے ذکر کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت کے اندر پورا اللہ کا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ جس ذات کی عبادت کا، جس ذات کے تقوی کا، جس ذات کی ریاضت کی یہ شان ہو، اس ذات کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے امام ابن حجر نے لکھا اور امام ذہبی نے کہ آپ شروع میں آدھی رات عبادت کرتے تھے، یعنی آدھی رات آپ عبادت کرتے تھے اور بقیہ آدھی رات آرام فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، یہ ساری رات شب بیداری کرتے ہیں۔ کہنے لگا یہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کا صدقہ، کہ یہ ساری رات ہی اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ امام صاحب نے سن لیا تو آپ نے فرمایا لوگ ہمارے بارے میں یہ گمان رکھیں کہ ہم ساری رات عبادت کرتے ہیں اور ہم آدھی کریں، پھر پہلے آدھی کرتے تھے اب ساری رات عبادت کریں گے۔ اس لیے بنیاد پر بھی آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے کہ آپ کا تقوی، آپ کی پارسائی اتنی زیادہ تھی۔ اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 55 حج کیے، اور 55 حج سواری پر بیٹھ کے نہیں کیے بلکہ پیدل کیے۔
کوفہ سے مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ، پیدل چلے، سواری پر نہیں بیٹھے، یہ اللہ کی عبادت کے شوق میں، کہ کعبۃ اللہ شریف حرمین طیبین کے تقدس کے پیش نظر آپ نے سواری پہ سفر نہیں کیا، بلکہ 55 حج آپ نے پیدل کیے۔ اس لیے دیگر ائمہ میں کوئی امام بھی تقوی، پرہیزگاری، عبادت خداوندی میں وہ مقام نہیں رکھتا تھا جو مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں، آپ نے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور باقی حضرت امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں، وہ ان میں سے کسی امام نے کسی سرکار کے صحابی کا دیدار نہیں کیا، آپ تابعی ہیں، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے کہ باقی جو امام ہیں وہ انہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے تابعین کے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی دیکھا ہے، اور خود آپ تابعی ہیں کہ آپ نے صحابہ کی زیارت کی اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے روایات بھی کی ہیں، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ پھر ایک وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں فتویٰ دینا شروع کیا، اور آپ نے اس دور میں اجتہاد کیا جو دور تابعین کا دور تھا، یعنی صحابہ کے شاگردوں کا دور تھا، آپ نے اس دور میں فتویٰ دیا۔ بہت بڑے امام اعمش رحمہ اللہ تعالی، جن کے اپنے بذات خود ہزاروں شاگرد محدثین، فقہاء، مفسرین، ہزارہا جن کے اپنے شاگرد، اور ان شاگردوں میں ہر شاگرد پھر امام بنا، وہ امام جب حج پہ جانے لگے تو کہنے لگے اے ابو حنیفہ آپ مجھے مناسک حج لکھ دیں، کیونکہ میرے نزدیک فرض اور نوافل کو آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی انسان موجود نہیں ہے، اور آپ سب سے زیادہ فرض اور نوافل کو جانتے ہیں۔ اور پھر آپ کو اس لیے بھی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بڑی عظیم شخصیات سے علم دین حاصل کیا۔ خلیفہ منصور سے عیسیٰ بن موسیٰ نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہے نا، یہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، یعنی یقیناً یہ بات کرنی اس سے ان کو ہوا کہ میں اب پوچھوں کہ انہوں نے کن سے پڑھا ہے، کہ ان کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں تو صحیح آپ نے پڑھا کن سے ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے حضرت عمر بن دینار کے تلامذہ سے پڑھا ہے، اور میں نے حضرت تاجدار حلتا مشکل کشا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے پڑھا ہے، اور میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض پانے والوں سے پڑھا ہے۔ تو خلیفہ منصور کہنے لگا آپ نے تو اپنے لیے بہت اچھا کچھ جمع کیا ہوا ہے کہ ایسی ذوات سے پڑھا جو شاگرد ہوں حضرت مولا علی کے، ایسے ذاتوں سے پڑھا جو شاگرد ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یقیناً استاد جتنا عالی ہو شاگرد بھی اتنا با کمال ہوتا ہے، تو تمہارے استاد بھی با کمال ہیں اور تم بھی با کمال ہو۔ اس لحاظ سے بھی آپ امام اعظم ہے کہ جتنے آپ کے شاگردوں کی تعداد اور کسی بھی امام کے شاگردوں کی اتنی تعداد نہیں جتنی تعداد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کی ہے۔ کیا آپ کے صرف ایک ہی جھلک اگر آپ کو دکھاؤں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد کا نام ہے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ جب ان کے ابا جن کو داخل کروانے آئے تو چونکہ ابھی ان کی داڑھی شریف نہیں تھی، تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ آپ ان کو حفظ کروا کے لائیں، یعنی حافظہ اس کمال کا۔ بدھ کا دن تھا، وہ اگلے بدھ پھر آ گئے، تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ قرآن حفظ کروا کے لائیں؟ تو انہوں نے کہا جی جب سے یہ گئے ہیں کمرے میں بند ہو گئے ہیں، یہ تب ہی نکلے ہیں جب انہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا ہے، ایک ہفتے میں پورا قرآن یاد کیا۔ یہ آپ کے شاگردوں کی شان ہے، اور خوبصورت اتنے تھے امام محمد بن حسن شیبانی کہ ایک عیسائی نصرانی راہب نے آپ کو دیکھ لیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کہنے لگا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شاگرد کا نام ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے کہا کہ جتنی بڑی تعداد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی ہے اور کسی امام کے شاگردوں کی اتنی تعداد نہیں، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بھی اعظم ہے کہ سب سے پہلے فقہ کو آپ نے ترتیب دیا، سب سے پہلے فقہ کو آپ نے مدون کیا۔